بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 92واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 85 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 85 ہے، ان من القول عیالا، ان من القول عیالا، ان من القول بے شک بعض باتیں، عیالا وبال ہیں، ان من القول بے شک بعض باتیں، عیالا وبال ہیں۔ اب یہاں پر القول بمعنی بات، کلام، رائے، اعتقاد، نظریہ، اور جمع اس کی اقوال اور اقاویل آتی ہے۔ القول الماثور بمعنی کہاوت، مشہور بات، ضرب المثل۔ پھر باب نصر ینصر سے قال یقول قولا ومقالا ومقالتا بمعنی کہنا، بولنا۔ عیالا بمعنی بوجھ، وبال۔ باب ضرب یضرب سے عال یعیل عیلا وعیلتا بمعنی محتاج ہونا، کثیر العیال ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ جہاں ایک طرف زبان سے انسان کو بہت سے انعامات مل سکتے ہیں، وہاں دوسری طرف زبان اس کو ہلاکت کی وادی میں بھی ڈال سکتی ہے۔ اس لیے شریعت نے زبان کی حفاظت کا بار بار حکم دیا ہے، اور اس حدیث شریف میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ بعض باتیں جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں وبال اور بوجھ بن جاتی ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اس چیز کی ضمانت جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور دوسری جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے، ما ان ندمت علی السکوت مرتا وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا۔ میں کبھی بھی خاموش رہنے کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوا، وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا، جبکہ بولنے کی وجہ سے کئی مرتبہ شرمندہ ہوا ہوں۔ اسی طرح اردو کا ایک شعر ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ ان من القول عیالا، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، من القول من جارا، القول مجرور، جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہوا، ثابت سیاہ اسم فاعل، اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ہوئی انا کے لیے۔ عیالا منصوب بالفتح لفظاً اسم مؤخر ہوا انا کے لیے، پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔